حمد کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج شریف کا قریب قریب جو واقعات تذکرے گزرے، ان میں اللہ پاک نے خاص ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے معراج کے متعلق، اس میں آخر پہ ایک حصہ ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ یہ والا جو حصہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، فرمایا ہم نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جو سیر کروائی، وہ مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کے ساتھ فرمایا تاکہ ہم دکھائیں ان کو اپنی خاص نشانیاں۔ اب یہ جو اتنا حصہ ہے تاکہ ہم دکھائیں ان کو اپنی خاص نشانیاں، اس کے تحت جو باتیں محدثین مفسرین تاریخ کے اندر کتب میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس رات کو کیا کیا دیکھا، اس دیکھے ہوئے میں سے ایک حصہ وہ آج ہم یہاں اپنے موضوع میں ڈسکس کریں گے۔ دیکھا تو بہت کچھ، لیکن جتنے کی اجازت ہوئی اللہ پاک کی طرف سے وہ اتنا آپ کے بتا دیا، جتنا بتایا اس میں سے بھی کچھ باتیں وقت کی مناسبت سے ہم یہاں بات اپنے آج کے موضوع میں ڈسکس کریں گے۔ جی اللہ پاک کا یہ جو ارشاد ہے، اس کے تحت محدثین نے بھی لکھا، مفسرین نے بھی لکھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات جب میں جا رہا تھا تو میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں ایک شخص کھڑا ہے میری دائیں جانب، اور وہ مجھے بلند آواز سے پکارتا ہے، بلاتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں سفر پہ اور وہ دائیں جانب کھڑے ہو کے مجھے بلند آواز سے پکارتا ہے اور کہتا ہے میری طرف دیکھیے، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کی۔ ہم جدھر جا رہے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تھوڑا آگے گئے تو فرمایا کہ میری بائیں جانب الٹی جانب ایک شخص کھڑا ہے اور پھر وہ مجھے پکارتا ہے اور کہتا ہے میری طرف دیکھیے، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فرمایا میں نے اس کو بھی بالکل توجہ نہ دی اور سفر ہم نے اپنا جاری رکھا۔ فرمایا پھر اتنے میں اچانک سامنے سے ایک عورت آئی اور اس عورت پر ہر طرح کی زیبائش موجود تھی، زیب و زینت ہر طرح کی اس عورت پر موجود تھی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولے ہوئے تھی اور کہتی ہے کہ میری طرف توجہ کیجیے، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی، سفر جاری رکھا۔ جب وہاں سے ان تینوں افراد سے، دو مرد اور ایک عورت سے ہم گزر گئے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے یہ کون کون تھے؟ فرمایا بولو۔ عرض کی حضور جس نے پہلے دائیں جانب سے آواز دی یہ یہودیوں کا دائی تھا جو یہودیت کی طرف بلانے والا ہے۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ فرماتے اور اس کی بات کو سنتے اور اس کو کچھ ارشاد فرما دیتے تو آپ کے بعد جو آپ کی آنے والی امت ہے وہ ساری یہودی ہو جاتی، اور آپ نے اپنی مرضی سے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس کا مطلب کہ آپ نے اپنی امت کو یہودی ہونے سے بچا لیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو بائیں جانب سے آواز لگا رہا تھا وہ عیسائیوں کا دائی تھا، عیسائیت کی طرف بلانے والا۔ اگر آپ اس کی بات سنتے، اس کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کو جواب دیتے تو پھر آپ کی ساری امت عیسائی ہو جاتی، لیکن آپ نے اپنے فضل اپنے رحمت سے اس کی بات کی بھی جواب، اس کی بات کا بھی جواب نہیں دیا، تو مطلب آپ نے اپنی ساری امت کو عیسائی ہونے سے بھی بچا لیا۔ اور یہ جو تیسری جگہ پر عورت نظر آئی، فرمایا یہ عورت دنیا کی دنیا کے اندر ہر طرح کی زیبائش، ہر طرح کی زیب و زینت موجود، اور آپ نے اس کی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب آپ نے اپنی ساری امت اوورآل مکمل امت کو دنیا کے فتنوں میں پڑنے سے بچا لیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی ساری امت ہی دنیا کے چکر میں پڑ گئی، اس کا مطلب کہ آپ کی امت میں ایسے افراد ضرور ہوں گے جو
آپ کی خاطر، اللہ پاک کی رضا کی خاطر اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، دنیا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ امت کو آپ نے بچا لیا۔ اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں حضور، یہ آپ نے بچایا ہے اپنی امت کو اس طرف جانے سے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، یہ تو واقعے میں جو بات آئی وہ تو ہو گیا، ایک اور سبق ملتا ہے کہ اگر بندے نے کوئی مشن ہو نا، مشن ایک بندے کا بہترین زبردست قسم کا مشن ہو اور منزل مقصود تک پہنچنا ہو، پھر ایویں رستے میں آنے جانے والوں کے ساتھ بندے کو ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے۔ جنہوں نے دور جانا ہوتا ہے، منزلیں جن کی ہوں، وہ پھر ایویں رستے میں آڑ بڑ لا کے تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال آج کے دور میں ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں بہر روڈ پر نکل جائے نا، تو بعض دفعہ بندے نے تیزی میں جانا ہوتا ہے، کہیں اہم کام کے لیے جا رہا ہے، کچھ چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی آپ دیکھیں گے کوئی ادھر ادھر سے کسی کی چھوٹی موٹی ٹکر ہو گئی، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں پھر رہے ہیں، جس سے نکلنا ہوتا ہے آگے وہ دیکھتا ہے یار کیا چھوٹی سی بات ہے، بچ گئے ہیں، پھر بھی رولا ڈالا ہوا ہے، چلو اللہ پاک ان کو ہدایت دے، وہ نکل جاتا ہے آگے۔ جو با مقصد شخص ہوگا، جس کے کام اہم ترین ہوں گے، وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھے گا نہیں، وہ اپنے منزل مقصود کی طرف نظر رکھے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک ہمیں بھی اس پر توجہ دینی چاہیے، جب کوئی ہمارے ساتھ معاملہ پیش آئے، دیکھیں ادھر ادھر سے، تو اس معاملے کو پہلے تھوڑا چھان بین کر لیں، بہت ہی اہم ہو تو چلو بندہ وہاں توجہ کرے، ورنہ اس کو چھوڑے اور اپنے نظام زندگی کو سنبھال کے رکھے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ پاک فتنوں سے بھی بچائے گا، آزمائشوں سے بھی بچائے گا، اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا احسن میں نے ایک نقطہ اس میں سے عرض کیا ہے، بہت پیارا یہ اصول ہے، ورنہ جس بندے کی یہ عادت بن جاتی ہے نا، ایویں ادھر بھی حصہ لینا، ادھر بھی حصہ لینا، ادھر بھی حصہ لینا، ادھر بھی حصہ لینا، وہ پھر پھنس جاتا ہے بیچارہ، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایویں ہر کام میں پی جانا ہے، تینوں کسی کیا ہے، اگر تو بلایا جائے تو پھر جائیں۔ اور آج کل جس طرح کا دور ہے، ہمیں اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات جب گزر ہوا ہمارا، ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جس کی آگے اور پیچھے سے جو شرمگاہ ہے اس پر چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ چیتڑے مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیریں، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، کپڑا پھٹا ہوا ہو، لیرو لیری کپڑا ہوا بالکل اس طرح کی چیتڑے کی شکل کا، وہ اس کے آگے پیچھے لپٹے ہوئے، اور اس کی کیفیت ایسی ہے جس طرح جانور ہوتے ہیں نا، گدھا دیکھ لیں، مویشی دیکھ لیں، یا گائے بھینس دیکھ لیں، اس شکل کا وہ انسان بنا ہوا ہے، اور وہ زمین پر ایسے چڑھ رہا ہے جیسے کہ جانور چرتے ہیں، اور کھا رہا ہے وہ زقوم اور جہنم کے پتھریلے پتھر اور زہر آلود جو درخت ہے، پتھر سے بھی سخت جو درخت ہیں وہ چڑھ رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے، لیکن ہے یہ انسان۔ غور کریں، میں پھر سے یہ عرض کرنے لگا، ایک ایسا شخص جس کی شرمگاہوں پر لیریں اور چیتڑے ہیں، اور اس کی کیفیت ہے جانوروں جیسی، چر رہا ہے جانوروں ہی کی طرح، اور کھا رہا ہے جہنم کے زقوم اور زہریلے درختوں کے پتے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے، یہ کون ہے جس کی یہ کیفیت بنی ہوئی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، جو زکوٰۃ نہ دیتا تھا، یہ اس کی حالت یہ بنی ہوئی۔ آج اس کو وہاں حشر والے دن فرمایا اس کو جانوروں جیسا بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے ہمیں، اور نظر رکھنی چاہیے اپنے مال پر، جن پر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ میں بالکل سستی نہ کرے، زکوٰۃ دیتے رہنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس کے پاس بڑا سونا خوبصورت خوشبودار پکا ہوا گوشت موجود ہے، ذائقے والا خوشبودار گوشت موجود ہے، اور ایک طرف سڑا ہوا گلا ہوا گندا گوشت موجود ہے، لیکن وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ اس پاکیزہ صاف ستھرے ذائقے والے خوشبودار گوشت کو چھوڑ دیتا ہے اور گندے سڑے ہوئے گوشت کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون بے وقوف شخص جس کا یہ حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا بندہ ہے جس کے پاس اپنی ذاتی
پاکیزہ منکوحہ بیوی موجود تھی، بیوی موجود تھی، منکوحہ تھی، نکاح میں تھی، بالکل پاک صاف ستھری عورت تھی، اپنی اس کی بیوی موجود تھی، اس کی طرف اللہ پاک نے اجازت دی تھی اس کے پاس جا، لیکن یہ اس کے پاس نہ گیا، بلکہ یہ غیر محرم اور عورتوں کے پاس جاتا، ان کے ساتھ وقت گزارتا رہتا۔ یہ اس بندے کی مثال ہے جو گندا سڑا ہوا گوشت کھاتا ہے لیکن پاکیزہ اور حلال تب کھا لیتا ہے، اس کے قریب نہیں جا رہا۔ اور اسی کے تحت ایک دوسری چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، یہ بالکل اسی کا اگلا حصہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کو یہاں اس حصے سے چھاتیوں سے باندھ کر لٹکا دیا گیا ہوا ہے، لٹک رہی ہیں اور چیخو پکار کرتی ہیں، آہو بکا کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، چیخیں مار رہی ہیں۔ فرمایا کہ یہ کون عورتیں ہیں جن کو اس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کروانے والی تھی، جو اپنی عزتوں کی حفاظت نہ کرتی تھی، یہ ان کی مثال آپ کو دکھائی جا رہی ہے، ان کو اتنے خطرناک عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس سے اتنا ہی سبق کافی ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اپنی بھی حفاظت رکھیں، اور جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو بھی نبھائیں، اور گھر والوں کے اوپر مکمل پابندی رکھیں، اسلامی حیا کے حوالہ سے، پردہ کے حوالہ سے۔ قرآن پاک 28ویں سپارے میں اللہ پاک کا ارشاد موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ مرد کو اللہ پاک نے حکومت بخشی ہے، وہ سربراہی دی ہے گھر والوں پر، اس لیے ہمیں اس پر خاص توجہ رکھنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ میں نے معراج کی رات بھی یہ والی بات سنائی تھی، ایک بڑا سا پتھر ہے، پتھر چٹان نما، اس پتھر کے اوپر ایک بندے کا سر رکھا جاتا ہے اور اس کو ایک بڑے پتھر کے ساتھ اوپر سے کچل دیا جاتا ہے، اور اس کا سر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جس طرح قیمہ ہوتا ہے نا، یہ سارا سر اس طریقے سے ہو کر وہ بکھر جاتا ہے۔ پتھر جس کے ساتھ مارا گیا ہوتا ہے وہ پتھر رڑک کر ادھر چلا جاتا ہے، اس پتھر کو اٹھانے والا اٹھا کر جب تک واپس لاتا ہے تو سر پھر جڑ چکا ہوتا ہے، جب جڑتا ہے تو پھر اس کو اسی بڑے پتھر پر رکھ کے اوپر سے پھر اس کو مارا جاتا ہے اور پھر چور چور کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بندے کی مثال دکھائی جا رہی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، جو فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا تھا، یہ اس بندے کی مثال ہے۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے میرے پیارے بھائی، نمازیں ہم سارے جانتے ہیں فرض ہیں، معراج کا بھی تحفہ ہے، نماز ہمارے اسلام کا اہم ترین رکن ہے، دوسرا بڑا رکن شہادتین کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم رکن ہمارا نماز ہے۔ نماز کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، بالکل نمازوں کی پابندی رکھیں۔ کبھی ہو جائے کوئی ایسا کہ بندہ کہیں سفر میں ہے یا بڑی تھکاوٹ ہے اور نہیں موقع پر ادا کر سکا یا سویا رہ گیا، تو پھر اٹھ کر اس کی گنجائش موجود ہے ادا کریں، کبھی کبھار، عادت نہیں، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے روزانہ ہی سوئے ہیں تو خیر ہے جی سوئے رہے، ایسا نہیں، کبھی کبھار کوئی سالوں میں ایک آدھی بار ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، یا کوئی بیماری آ گئی تو سمجھ آتی ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے سے عذر ہوں اور بندہ نماز سے سستی کر دے تو یہ غفلت ہوگی، یہ حقیقت میں مجبور یا معذور شخص نہیں ہوگا، یہ اس کی غفلت ہے جو نماز کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اور جو چیز ارشاد فرمائی معراج کی رات جو آپ نے دیکھی، ان میں سے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ایک کپڑا بچھایا ہوگا گٹھڑا ٹائپ، اور وہ اس کے اندر لکڑیاں ڈال رہا ہے، ڈالتا رہتا ہے ڈالتا رہتا ہے ڈالتا رہتا ہے اور بہت زیادہ اس میں لکڑیاں ڈال لیتا ہے، پھر اس کو اٹھاتا ہے لیکن وہ اٹھائی نہیں جاتی، تو بجائے اس کے کہ وہ ان ڈالی ہوئی لکڑیوں میں سے کچھ کو نکال کر وزن کم کرے، تو میں وہ ایسا نہیں کر رہا، پہلی اٹھائی نہیں جا رہی، فرمایا کہ وہ مزید اوپر اور لکڑیاں ڈال دیتا ہے، پھر ان کو اٹھاتا ہے وہ بھی نہیں اٹھائی جا رہی، تو بجائے اس کے کہ وہاں سے کم کرے وہ اور اس پر لکڑیاں لاد دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کون شخص ہے جس کو اتنی عقل نہیں آ رہی کہ پہلے وزن زیادہ ہو گیا ہے، یہاں سے وزن کو کم کرنا ہے، نہ کہ اس پر اور لادنا ہے، اٹھانا خود ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں لگ رہی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا شخص ہے جس پر امانتوں کا بوجھ ہے، جس نے حق دینا ہے لوگوں کا،
امانتیں اس کے پاس موجود ہیں، حق دینا ہے، پیسے دینے ہیں، رقم دینی ہے، قرض دینا ہے، لیکن وہ دے نہیں رہا اور اوپر سے اور لے جا رہا ہے، امانتیں واپس نہیں کر رہا اور اپنے ذمے لے جا رہا ہے، قرض واپس نہیں کر رہا اور لوگوں کو اپنے اوپر چڑھائے جا رہا ہے۔ میں یہ اس بندے کی مثال ہے کہ اتنا بے وقوف آدمی نہیں سمجھ رہا کہ میں اپنے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش میں لگ جاؤں، نہ کہ یہ کہ اپنے اوپر اور چڑھاتا جاؤں، اور اگر اور چڑھاتا جائے گا تو کبھی بھی اس کو اٹھا نہیں سکے گا۔ کتنی پیاری مثال یہ میں دی گئی، کتنا پیارا یہ ایک مشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا۔ اب اس میں سے ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اسی میں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر جن کو قرضہ اٹھانا پڑتا ہے، اکثر وہ اپنی ضروریات سے بڑھ کر اپنے اوپر اخراجات ڈال لیتے ہیں۔ جب آمدن ہے مثال کے طور پر 30,000 روپے، تو وہ خرچ کر رہے ہوں گے سال مہینے کا 1,00,000 روپے، تو باقی کا 70,000 کہاں سے پورا کرنا ہے؟ جب آمدن 30,000 ہے، اگر آمدن 1,00,000 روپے ہے تو خرچ کر رہے ہوں گے 2,00,000 روپے، تو اوپر کا لاکھ کہاں سے خرچ کرنا ہے؟ یہ اس کو ہمارے دوسرے اسلام کے حوالہ سے جو سمجھایا گیا وہ ہے کہ ضرورت کے مطابق میانہ روی، جتنی آمدن ہو اس میں سے بھی اپنے اخراجات کو کم رکھ کے اپنے معاملات کو نبھانا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی اچانک واقعہ پیش آ جاتا ہے، وہاں پیسے لگانے پڑ جائیں، تھوڑا بہت ضرورت کے مطابق اگر جمع پونجی رکھی بھی ہے، ذخیرہ کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، یار اچانک کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کے لیے کچھ جمع کرے پھر۔ مثال کے طور پر 50,000 70,000 آمدن ہے تو اپنے خرچ کو محدود کر کے وہ 30-40,000 پر لے کر آئے۔ جو بڑے بڑے خرچے ہیں، بجلی کا بل ہے، اس کو بھی کوشش کر کے نیچے لانے کی بندے کو اپنی پلاننگ بنانی چاہیے۔ ایک مہینہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، ایک مہینہ بندہ حساب لگایا میرا کہاں کا خرچ ہو رہا ہے، کتنا کتنا ہو رہا ہے، یہ اتنا سکون دہ عمل ہوگا کہ ہماری زندگی یقین جانے بہترین گزرے گی۔ کیوں کہ یہ جو افراتفری پڑی ہوئی ہے نا، پوری نہیں پڑھ رہی، پوری نہیں پڑھ رہی، پوری نہیں پڑھ رہی، پوری نہیں پڑھ رہی، اور پھر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، یار میری ہیلپ کر دو، میری ہیلپ کر دو۔ یہ نقصان اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ بندہ اپنی آمدن سے بڑھ کر اپنے اوپر بوجھ لیے ہوئے ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کو سکون جو ہے نا وہ نصیب نہیں ہو رہا ہوتا، برباد ہو جاتا ہے بندہ گھر والوں کو۔ اور آج کے دور میں خواتین کتنی ایسی ہیں، ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں جو اس وجہ سے طلاقیں لے رہی ہیں اپنے شوہروں سے، آمدن کم ہے، صبر نہیں کر رہی اس کے ساتھ، کہتی ہے میرے میک اپ کا سامان ہی پورا نہیں کر پا رہا یہ میں اسی کے پاس رہ کے کیا کروں گی، یہ مجھے مزے مزے کے کھانے نہیں کھلاتا، اس وجہ سے جا کے خلا لے رہی ہیں یا طلاقیں لے رہی ہیں اور گھروں کو برباد کیے جا رہی ہیں۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سمجھایا وہ یہ کہ دنیا کے مال و متاع کے پیچھے میری امت مت دوڑے، اپنی نگاہیں وہ آخرت پر رکھ کے اپنے نظام کو جب سنبھالیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا کے ذائقے مزے یہ ہمارے سسٹم کو برباد نہیں کر سکیں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دوسری طرف سے عرض کروں۔ اب دیکھیں ذرا ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ زیادہ لذیذ کھانے کھانا شروع کر دے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ تو بیمار ہو گیا، پرہیز اسے بتایا جاتا ہے، اور جو زیادہ پیٹ بھر کے کھا لے اس کا معدے خراب کے چکر پڑ جاتے ہیں۔ مین پوائنٹ یہ ہوا کہ لذیذ کھانے کھانے سے بندے کا جو اصل سکون ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، جتنا کھانا زیادہ کھائیں گے اتنا جسم بیماری کی طرف جائے گا، زیادہ کھا لیں گے تو اتنی حاجت واش روم کی بھی پڑے گی۔ کوئی بھی چیز کھا لیں، وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے نا، جسم یہ ظاہری جسم، اس کی غذا یہ روٹی شوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہماری روح ہے، ہماری روح اس جہان کی نہیں ہے، ہماری روح اس مٹی کی بنی ہوئی نہیں ہے، ہماری روح کو اللہ پاک نے جنتوں کے اندر تخلیق فرمایا تھا، ہماری روح وہاں کی ہے، اور وہاں جو پہلے دن سے روح کی غذا رکھی گئی تھی وہ اللہ پاک نے اپنا ذکر رکھا تھا۔ روح کی غذا اللہ پاک کا ذکر ہے، جب تخلیق فرمایا گیا تو وہاں اوپر جو روح کا ذکر اللہ پاک نے روح کو ذکر بخشا تھا وہی اس کی غذا تھی۔ جب اس روح کو اس جسم کے اندر ڈالا گیا اور یہاں پھر اس کو بھیجا گیا تو فرمایا کہ اس جسم کو نارمل غذاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے پھرانے کے لیے ٹھیک ہے طاقتور بناؤ، لیکن روح تمہاری کبھی بھی ان غذاؤں کے ساتھ وہ سکون میں نہیں آ سکتی۔ روح کی جو غذا ہے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو تمہارے دلوں کے اندر روح کا بسیرا ہے، اور دلوں کی اور روح کی جو غذا ہے ان کا جو سکون ہے فرمایا وہ میں نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنی یاد کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو جو بندہ زیادہ کھائے گا وہ اتنا سست پڑ جائے گا، وہ نمازوں کی طرف کمی کی طرف یہ جائے گا، اتنے اخراجات زیادہ کرے گا۔
اس لیے اتنا کھانا چاہیے جس سے بندے کی طاقت بحال رہے اور وہ نمازوں کے لیے چکنا رہے، چوکس رہے، اللہ پاک کے فضل کے تحت رہیں گے، زیادہ اخراجات کا بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ یہ بڑی عظیم بات ہے جو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھی اور فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس پر بوجھ بہت زیادہ ہے، بجائے وہ کام کرنے کے اپنے اوپر اور لاتے جا رہا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ بوجھ کبھی پھر اتار نہ سکوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سارے معاملات کے اندر میانہ روی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی معراج کی رات، فرمایا کہ ایسا شخص ہے، نہیں شخص نہیں، یہ ایک بیل کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ایک بیل ہے، بیل بیل، اور بیل بھی چھوٹا نہیں، بچہ نہیں ہے، بڑا بیل ہو، چنگا پلا ہوا بیل ہو، بڑے سائز کا، فرمایا ایک بہت بڑا بیل ہے جو چھوٹے سے پتھر میں سے نکلا ہے، چھوٹا سا پتھر سوراخ ایسے کر کے اور اس کو چھوٹا کر لیں، چھوٹا سا پتھر ہے، کنکری سی چھوٹی سی، اس میں سے فرمایا کہ بیل نکل آیا باہر، اور چنگا مجسم بڑا بیل بن گیا، اور وہ بڑا ہو کر اب وہ واپس اسی چھوٹے سے سوراخ میں جہاں سے نکلا تھا نا واپس جانا چاہ رہا ہے، لیکن جا نہیں پا رہا، بار بار کوشش کر رہا ہے واپس چلا جاؤ لیکن نہیں جا پا رہا۔ تو عرض کی جبریل امین اسلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے پتہ ہے کس کی مثال ہے؟ فرمایا یہ ایسا بندہ ہے، بندہ ایسا شخص جو اپنے اتنے سے منہ میں سے، اتنے سے منہ میں سے بڑی سی بات نکال دیتا ہے، نکالنے سے پہلے سوچتا نہیں، جب نکال دی تو پتا چلا کہ یہ تو گھر کے گھر بگاڑ دے گی، یہ تو نسلیں برباد کر ڈالے گی میری یہ والی بات، یا یہ والی بات ہے وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کر ڈالے گی۔ مطلب اس کا جو خطرہ تھا وہ انتہائی بھیانک قسم کی وہ بات تھی، لیکن اب وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح یہ بات میری واپس آ جائے، کاش کہ میں نے نکالی نہ ہوتی، کاش میں بولا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میرا منہ بند ہو جاتا اس بات سے پہلے۔ کئی بندے ایسے ہیں جو طلاق دینے کے بعد یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں، کاش اس وقت میرا زبان بند ہوتی، میں طلاق کا لفظ ہی نہ نکالتا، خاندان بگڑ گیا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچے کہاں جائیں گے، بچیاں کہاں جائیں گی، پھر بعد میں سر پکڑتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں کسی طرح یہ میری بات واپس کرو اور مجھے معافی دلاؤ۔ لیکن اب کیا ہو؟ فرمایا جیسے وہ بیل اب اس سوراخ کے اندر واپس نہیں جا سکتا، ایسے جو منہ سے نکل گئی بات وہ واپس نہیں جا سکتی، اس لیے جب بھی بولنے لگے تو فرمایا پہلے سوچ لو کہ میری یہ بات اچھی ہے بری ہے، اس کا اثر کیا پڑے گا، کہیں نقصان تو نہیں ہو جائے گا میری ذات کا، میرے خاندان کا، یا کسی کی عزت وہ میری اس بات کی وجہ سے تو اچھل نہیں جائے گی۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کرو، خاندانوں کا خیال کرو۔ کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز جو دیکھی وہ فرمایا کہ ایک ایسا شخص میں نے دیکھا جو جس کا پیٹ ایسا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جیسے حال ہے نا ہمارا یہ مسجد کا، یہ کیا ہے بڑی کوٹڑی کی طرح۔ فرمایا میں نے ایک بندہ دیکھا جس کا پیٹ وہ ایک بڑے محل اور بڑی کوٹڑی کی طرح تھا، بڑی کوٹڑی کی طرح، اتنا بڑا اس کا وہ پیٹ بنا ہوا ہے، اور اس سے وہ پیٹ سمیت اٹھا نہیں جا رہا، پڑا ہوا ہے بندہ، اتنا بوجھ اس کے اوپر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بندے کی مثال ہے جو سود کھاتا تھا، سود کھانے والے کا پیٹ حشر والے دن ایسا بنا دیا جائے گا۔ سود لینے دینے والے یہ حقیقت میں ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں یہ سود لینے دینے والے۔ فرمایا کہ یہ ایسے شخص کی مثال ہے جو سود کھانے والا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی حدیث طیبات میں سود کے اوپر بڑی سخت وعیدیں فرمائی گئی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص سود کھاتے لیتے ہیں، دیتے لیتے کھاتے پیتے ہیں، فرمایا کہ وہ ایسے جیسے اللہ پاک سے جنگ کر رہے ہو۔ یہاں جو خاص بات ہے وہ معراج کی رات جو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ والی جو میں نے ابھی عرض کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے یہ جو ہونٹ ہیں، ہونٹ لب لب ایسے ہیں جیسے اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ دیکھا نہیں، اونٹ اونٹنیاں، اونٹوں کے لبوں جیسے نہیں، جیسے اونٹ ہوتا ہے نا بڑے جسم والا، ایسے ان کے لب بن چکے ہیں، ان کے ہونٹ ایسے ہیں جیسے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں، اور وہ ان لبوں کے ساتھ، ان اونٹوں جیسے اپنے ہونٹوں کے ساتھ، فرمایا کو زمین پر پڑی ہوئی جو چنگاریاں ہوتی ہیں
یہ آگ کی انگارے، وہ انگارے اٹھا اٹھا کر، چنگاریاں اٹھا اٹھا کر وہ نکل رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ایک بار اس کو امیجن کر کے سوچے ذرا، ہونٹ بن گئے اونٹوں جیسے، اور ان کے ساتھ انگارے نکل رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے۔ یتیموں کا مال قرآن پاک کے اندر بھی یہ 4 پارے میں موجود ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ یہ جو تائے ہو گئے، چاچے ہو گئے، بعض دفعہ کوئی عورتیں آ جاتی ہیں جن کے گھروں کے اندر کوئی ایسی فوتگیاں ہو جائیں، یتیم بچوں کا مال آئے وراثت میں ان کو دینا پڑ جائے، وہ دیتے نہیں ہیں، ان کا مال ہڑپ کر کے اور اپنے بانٹ بونٹ کے سارا ہی بس بچوں کو ایسے رول پھول کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ یہ نہ گمان کریں کہ یہ امیر ہو گئے، یہ نہ گمان کریں یہ موجوں میں آ گئے۔ فرمایا یہ ایک ایک ذرہ جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، یہ آگ کی انگارے ہیں، آگ کی چنگاری ہیں جو پیٹ میں لے جا رہے ہیں، اور حشر والے دن یہ آگ کی شکل میں ان کے پیٹوں کے اندر یہ عذاب بن جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کسی خاندان میں تو کسی یتیم کا مال نہ کھائیں، یتیم کے مال کا جو اس کا حق ہے اس کے حوالے کریں، اور اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اپنے حق تک نبھانے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات دیکھی، اور ہمیں پھر آ کے بتایا کہ اے میری امت، میں نے رات کو یہ چیزیں دیکھی ہیں، کہ میں نے چند اس میں سے عرض کی ہیں، ویسے اور کافی ساری ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، تاکہ کوئی بھی تم میں سے حشر والے دن وہ رسوائی کا شکار نہ ہو جائے۔ اور آخر پر ایک بات جو آپ نے فرمائی، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے اس کے اپنے جسم سے گوشت کاٹا جاتا ہے، پہلو کا گوشت کاٹا گیا اور اس کے پیس بنا کے اسے ہی کہا جاتا ہے کہ اس کو کھا، لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ جب کھا نہیں سکتا تو پھر اس کو منہ کے اندر ٹھونسا جاتا ہے زبردستی، کھا اس کو، اس کے اپنے ہی جسم کا کاٹ کاٹ کے اس کو کہا جاتا ہے کھا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بندے کی مثال ہے جو چغل خور تھا اور غیبتیں کرنے والا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگا کے، ساتھ مسالے مسولے مرچے مسالے لگا کے لڑائیاں کروا دینے والے، خاندانوں کو آپس میں لڑانے والے، میاں بیوی کو، دیگر رشتہ داروں کو، کاروباری افراد کی باتوں کو ٹال مٹول ادھر ادھر سے تروڑ مروڑ کر، جو یہ جھگڑے فساد کروا کے، چغل خوریاں کروا کر، غیبتیں اس طرح کے انداز اپنا کر، یہ جو نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں، فرمایا ان کا یہ حشر ہوگا تو ان کو اس طرح کا بھی عذاب دیا جائے گا کہ ان کے جسم کے پیس کاٹ دیے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا جو باتیں وہاں جا کے کرتا تھا اب وہ یہاں بھگت اس انداز میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں، میں نے شروع میں بھی عرض کیا، جتنی ضرورت ہو بات کی اس کو سنبھل کر کریں، سوچ کر کریں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر کریں، جتنی ضرورت ہو اتنی سی نکالیں، ورنہ ادھر ادھر کی بات نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی وقت کوئی ثالثی بننا پڑ جائے دو افراد کے درمیان، تو جو مناسب ہو سکے اہتمام کے ساتھ صلح صفائی کی طرف لے جانے کے لیے بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ فساد ڈالنے کے لیے یا لڑائیاں فساد دنگے اور یہ خاندانوں کو بگاڑنے کے لیے انداز اپنانا چاہیے۔ اس سے ہم بچیں گے، انشاءاللہ ہمیں خود بھی خوشی ہوگی، سکون آئے گا زندگی کے اندر، گھروں کے اندر سکون آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔